نام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند۔ سر صاحب کی مناظرہ ہوا، اس جب سے جو ہے ان بھکت ان بھکت لوگ پریشان ہیں۔ ان بھکت سے مراد میری اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے فالوورز، یہ بھی بہت بڑے ان بھکت ہے، کیونکہ ان کا جو ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب جو ہے پوری زندگی جو ہے کسی شیعہ یا قادیانی یا کسی کے خلاف کام نہیں کرا، یہ مسلمانوں کے خلاف ہی کام کرے انہوں، یعنی کہ مسلمان کو کافر بنانے کا کام کرے تھے، اور انہی کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہی کے لوگ جو ہے اب ان کو دیکھا نہیں جا رہا جی۔ علماء دیوبند کی جو آج سارے غیر مسلم تک جو ہے علماء دیوبند کی جو ہے شان بیان کر رہے ہیں کہ مفتی شمال ندوی صاحب نے جو کام کیا ہے، کارنامہ کیا ہے، الحمدللہ تعریف کے لائق ہے۔ اب ان کی تعریف بھی کر رہے تو ان کو اندر سے جو ہے پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسا ہو جائے کہ ہم اپنے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کا جو مشن ہے، نفرتوں کو بونا، اور پھر جو یہ لوگ تو بیچارے پوری زندگی جو ہے کسی غیر مسلم کے خلاف تو یعنی کہ قادیانی کے خلاف تو کام نہیں کرے، ابھی مسلمانوں کے پیچھے پڑ کے ان کو کافر ان کا کام ہی، ان کا دھرم ہی چیز ہے، صبح سے شام تک یہ لوگ علماء دیوبند، کیونکہ ان لوگوں کو اصل میں دوسرا کام ہوتا نہیں، توحید کی یہ تو خبر پجاریاں ہیں، خبر کی جو ہے پوجا پاٹ میں لگے والے رہتے ہیں، تو ان کے دماغ میں ایک سوال آیا کرتے، اور یہ سوال کیا ہے کہ جاوید اختر صاحب نے کب اپنے آپ کی جو ہے شکست ہو گئی بول کے کہے تھے، تو اب ان کو جو ہے یہ سمجھانا پڑے گا۔ ایک چھوٹے بچے یوٹیوب اور جو انسٹاگرام پہ دیکھ کے بول رہے کہ مفتی صاحب نے بہترین جواب دیا اور جاوید اختر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو میرے بھائی کوئی بھی مناظرہ جب ہوتا ہے تو کوئی بھی یہ انسان اپنی شکست ہو گئی بول کے نہیں بول لیتا۔ کتنے ایسے ہیں جب بریلیوں سے ہم علم غیب پر جو دلیلاں دیتے ہیں، علماء دیوبند، علماء حق، جب توحید پرستی خبر پجاریوں سے جب ہم بات کرتے جی، یہ بدعتیوں سے جب ہم بات کرتے تو ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ کتنے ہم علم غیب کے تعلق سے جب بات ہوتی، خود یہاں پر میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کا ترجمہ خود بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں غیب نہیں جانتا جی، اگر میں غیب جان لیتا تو بہت سارے بلایاں کرتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے جس نے کہا نبی غیب جانتے اس نے اللہ پر بہتان باندھ دیا، کیونکہ قرآن کی آیت میں صاف طور پر سارا کا سارا غیب اللہ ہی کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کو عطا ہی غیب ہے، یہ ان لوگوں کی جہالت ہے، اور جب نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا تو یہ لوگ کہتے ہیں عطا ہی غیب ہے۔ اب یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے اب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان اور ان کے جو ہے لوگ کے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جب انسان جب گمراہی پر ہوتا، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتے تو عقل چھین لیتے اس سے، اور کہتے ہیں عطائی غیب ہے۔ اچھا، اب یہاں خود اعلیٰ حضرت المفوضات میں فرماتے ہیں جو چیز عطایا اس کو غیب ہی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے آپ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی ملفوظات سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جو چیز عطایا ہے اس کو غیب ہی نہیں کہہ سکتے، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں، اب جس کی اللہ تعالیٰ نے عقل چھین لیا اسے دین چھین لیتا، تو یہ حال ہے بیچاروں کا، ٹھیک۔ اور اسی طرح مفتی یار خان نعیمی نے بھی جو ہے جال حق میں یہ فرمائے کہ جو چیز عطایا اس کو غیب نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر بھی میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اب یہ کلم کلا قرآن سے، صحابہ اکرام سے اور انہی کے تشریحات سے یہ بات ثابت ہو رہی، جو چیز عطایا ہو اس کو غیب ہی نہیں کہہ سکتے۔ جب پھر یہ لوگ عطایا غیب کیسا بول سکتے ہوئے، یعنی کہ خود کہہ رہے ہیں جو چیز عطایا اس کو غیب نہیں کہہ سکتے، تو پھر عطایا غیب کیسا کہہ سکتے؟ ان کی اپنی ایک جہالت ہے۔ جس طرح ایک ملحد جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اس دین اسلام میں بہت بڑے ملحد لوگ ہیں یہ بھی۔ ابھی کیونکہ یہ لوگ بیچارے جو ہے عقل سے پیدا لے، اب دیکھ کے دلائل اتنے دینے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ اب کوئی بندہ تھوڑی مان لیتا کہ میں شکست ہو گیا بول کر۔ اب رہی بات دوسرا جواب ان کا یہ ہے کہ انہوں یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی انہوں سر پہ ہاتھ رکھ لیے، کھانا بیٹھ کے کھا رہے۔ ارے جاہل آدمی، قرآن پڑھ لیتا تو اس کا جواب مل جاتا۔ قرآن میں خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ موسیٰ تم جا رہے ہو فرعون کو دعوت دیں، فرعون جو کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرا، اتنا بڑا کافر ہے، کافروں سے کافر ہے، خدا ہونے کا خود دعویٰ کرا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو۔ لیکن اب اصل میں کیا ہے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کبھی سکھائے نہیں نا ان کو
کہ دعوت کا طریقہ کیا ہے. ان کی پوری زندگی یہ ہے کہ بھئی نفرتوں سے نفرتیں بانٹنا، نفرتیں لوگوں کو کافر کرنا. کبھی کسی کو پکڑ کے مسلمان تو نہیں بنا یہ لوگ. ٹھیک، کبھی سنیں آپ کہیں تو بھی یہ لوگ جو ہے دعوت کا کام کرے. ان لوگوں کی پوری خبر پوجا کے اس میں لوگوں کا اپنا جو ایجنڈا چلتا، یا کسی علماء حق کے طرف ہی ان کا جو ہے کلپ بنتا. کبھی قادیانی کے خلاف کام نہیں کرتے لوگ، کبھی شیعوں کے خلاف کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ بدترین فرقہ ہی ہے بریلی. ہم بریلی والے خبر پجاری بول کے وہ اس طرح نعرہ لگاتے ہیں لوگ. چلیے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. اور آخری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ویڈیو وغیرہ بنانے کا مقصد ایک یہ بھی ہو سکتا کہ کچھ چندہ وغیرہ بریلیاں نہیں دے رہے بول کے ہو سکتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ چندہ دے تاکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کے مسلک کو بدنام نہ کر سکے. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.